للکارے مار رہے ہیں. میرے پاس کون سی نعمت ہے؟ غیر زبان اور شفا. بس ہے دو نعمت جڑے مشہور کی ہوئی ہیں. میرے پاس غیر زبان کی نعمت ہے, میرے پاس شفا کی نعمت ہے, تو باقی 9 نعمتیں ہیں. پولس رسول کی بات کو دھیان سے سننا ہے, سمجھنا ہے کہ ہم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھیں, خاص کر نبوت کی. آمین. 3 نعمتیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں. نمبر 1 بولنے کی نعمتوں میں سے نمبر 1 غیر زبان ہے. نمبر 2 نمبر 3 نبوت. یہ ایک پیکٹ ہے. دوسرا پیکٹ جو ہم نے شروع کیا ہے اس کو ہم کھول رہے ہیں, وہ ہے مکاشفاتی نعمتیں, ریویلیشنل گفٹس. مکاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے واٹ از ریویلیشن؟ مکاشفہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی باتوں کا کھلنا, مسٹریز. پولس رسول کی لینگویج جو اس نے یوز کی ہے, میں تمہیں بھید کی بات بتاتا ہوں, سیکرٹ, مسٹری, جو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ بات ہے. مکاشفاتی نعمتوں میں 3 نعمتیں ہیں. نمبر 1 ہے روحوں کا امتیاز. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ ہم نے کچھ سیکھا تھا, کتنی طرح کی روحیں ہیں؟ 3 طرح کی. ویری گڈ, بریلینٹ اسٹوڈنٹس. 3 طرح کی روحیں ہیں. ایک خدا کی, نمبر 2 انسان کی اپنی روح, نمبر 3 ابلیس کی یا شیطان کی روح. اور یہ نعمت جو روحوں کے امتیاز کی نعمت ہے, اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق دیکھنے, سننے سے خاص طور پر ریلیٹڈ ہے. ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں, اور تیسرے نمبر پر ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 3 خاص ایریاز ہیں جہاں ہم اس نعمت کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو چند باتیں پچھلی دفعہ ہم نے سیکھی تھی, ابھی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیسٹ گفٹس چرچ کے لیے کون سا بیسٹ گفٹ ہے بھی؟ یہ باتیں موٹی موٹی ہیں, نوٹ کرنی ہے نا. چرچ کے لیے سب سے بیسٹ نبوت ہے. پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں, یہ ہمیں پتا. اور بعض دفعہ یہی کچھ ہوتا, اور جو نبوت کے زمرے میں بولا جاتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ کو بتایا تھا کون سی نبوتیں ہوتی ہیں؟ جذباتی نبوتیں. جذباتی نبوت, جو آسمان سے میسج آئے گا وہ پورا ہوگا. سیدھی بات, جو آسمان سے میسج آئے گا وہ پورا ہوگا, اور جو یہاں سے میسج آئے گا ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو, اکثر وہ فیل ہوتا ہے. چرچ کے لیے بیسٹ گفٹ پروفیسی, اور خدمت کے لیے بیسٹ گفٹ المیت کا کلام. اور روحانی عالم کے لیے روحانی یا روحوں کے امتیاز کی نعمت. چلیں جی, ابھی آگے بڑھتے ہیں. گریک میں اگر آپ ورڈ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ اس نعمت کے لیے جو گریک میں ورڈ ہے ڈایا کرائسس,
डायक्राइसिस, अगर स्पेलिंग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, DIATIAKRISIS। एंड जरा थोड़ा खतरनाक है कि अक्सर आपने सुना भी होगा, ISIS। ये डायक्राइसिस है, ग्रीक में ये है। इसका मतलब है कोई वाज़े पैगाम हासिल करना, किसी पैगाम के पीछे क्या है, किसी पैगाम के पीछे। मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं कि भाई जी अगले महीने आपको खुदा मालाखंड भेज देगा, तो फौरन बाद दफा लोग कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, तो सुन तो लो मालाखंड है किथे, ये मूली कंडा नहीं, ये मालाखंड है। तो आपको पता चलेगा जब आप गूगल करेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा बड़ा, फिर आपको पता चलेगा। समटाइम्स हम ये समझते हैं कि मेरे लिए ये नबूवत हो गई। करना क्या है, चेक करना है कि इसके पीछे क्या है। लफ्ज तो बड़े अच्छे हैं, हमने चेक करना है पीछे क्या है, कौन सी रूह काम कर रही है। जब ये गिफ्ट यानी रूहों के इम्तियाज का जो गिफ्ट है ये इस्तेमाल होगा तो किसी शख्स के पीछे खास तौर पर उसकी दो बातों को आप जान सकेंगे, किसी भी शख्स के पीछे अगर ये नेमत है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहते हैं कि हम उड़ती चिड़ियों के पर कामां नहीं गिने जाते, उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेते हैं। तो आपके लिए आपका खुदा ये कहता है कि मैंने आपके बाल भी गिने हुए, ऐ भी जरा ख्याल रखो। तो आज तक किसी ने चिड़िया के पर नहीं गिने, उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन आपके बाल भी काउंट है। बी केयरफुल, किसी भी शख्स के पीछे कौन सी रूह है, उसका दो एरियाज मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर वन, उस शख्स का बिहेवियर, आपको पता चल जाएगा अगर ये नेमत आपके पास है। बिहेवियर, उर्दू में अगर आप लिखते हैं उसका बर्ताव या मेल मिलाप, बर्ताव या मेल मिलाप, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बिहेवियर पॉजिटिव भी है और बिहेवियर नेगेटिव भी है। समटाइम लोग आपसे मिलते हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, ऐसे लगता है कि उनके मुंह से रसगुल्ले निकल रहे हैं, रसमलाइयां निकल रही। जब आप उसके साथ चलते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आ तो करेले वांगू कौड़े तुम्हें वांगू जहरीले ने, मैंने तो पता ही नहीं। सेम पर्सन, बंदा एक ही है। सो जब आपके पास ये नेमत होगी, आपको बहुत हद तक, अगर आप सेंसिटिव हैं होली स्पिरिट में, किसी शख्स के बिहेवियर के तलक से, उसके गिफ्ट के तलक से, उसकी बरकतों के तलक से आपको अंदाजा हो जाएगा, उसकी रूहानी ताकत के तरफ से पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। सो इसका मतलब यह है, इस नेमत के जरिए से बिफोर यू अपॉइंट पीपल इन लीडरशिप, बाद दफा हम जज्बात में लीडर्स को अपॉइंट करके बाद में सर पकड़ते हैं कि हमने इनको अपॉइंट करके मसला खराब कर लिया। क्योंकि समटाइम जज्बात में ये कोई भी गलती कर सकता है, ये नहीं कि आप समझें कि एक दफा कर दिया तो उसके बाद वो बंदा गलती नहीं कर, हो सकती है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये रूल कुदस की नेमत आपको बहुत हद तक फायदा देगी। किसी शख्स को पास्टर के तौर पर, लीडर के तौर पर, डीकन के तौर पर अगर आपने मुकर्रर करना है,
میں سمجھتا ہوں یہ کمال کا گفٹ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ساڈا زور کدے تے ہے؟ غیر زبان تے شفاعت. اج دو ہی نعمتاں نے. نہ غیر زبان سیدھی ہوندی ہے تے نہ شفا سیدھی ہوندی. پورا چرچ، پورا پاکستانی چرچ جو ہے شفا کے پیچھے لگا ہوا ہے. شفائیہ کروسیڈ، شفائیہ کروسیڈ. پتہ نہیں وہ شفائیہ ہے کہ دہائیہ ہے. دوائیاں ہی دین ڈے شفائیہ کروسیڈ. شفائیہ نعمت بہت زبردست نعمت ہے، لیکن پاکستان میں اس نعمت کا جو بظاہر استعمال ہے یہ چرچ کو بنانے میں نہیں، چرچ کو بگاڑنے میں استعمال ہو. سو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہولی اسپرٹ کی نعمتوں کے طرف سے جب ہم سیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم غور سے ان باتوں کو سیکھیں، چیک کریں. شفاؤں کی مخالفت نہیں ہے کیونکہ یہ روح القدس کی نعمت ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ چرچ کے لیے یہ 9 گفٹس استعمال ہو. مزہ تو پھر یہ ہے گا نا، پھر چرچ گرو کرے گا. ادروائز چرچ ایک سائڈ پہ چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کوئی عجیب سی بات ہے، میں آپ کو نہیں بتا رہا. کچھ چرچز ایسے ہیں وہ جب بھی بات کریں بدروہوں کی بات کریں، انہوں نے بدروہ ہی نظر آتے ہیں. ایون پانی پیتے ہوئے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ بدروہ نہ بیٹھی ہوئے تھلے. نہیں طاقتور نے بھائیو. خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو اور دشمن کی کہ تھوڑی جی قوت ساری. تو یو ہیو اتھارٹی. سم ٹائمز ہم چیزوں کو اس وقت منگل کر دیتے ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر ڈاکٹرینلی آپ کو تعلیم کی سمجھ ہے پھر آپ مسٹیکس کم کریں گے. یہ نہیں میں کہوں گا کہ نہیں کریں گے، مسٹیکس کم کریں. سو روح القدس کی یہ جو نعمت ہے اس سے آپ کسی شخص کے بیہیویئر کو، نمبر 2 کسی شخص کی چوائس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے کس طرح کی سلیکشن رکھ. یعنی اس شخص کا جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس شخص کی چوائس کو دیکھ سکتے ہیں. چوائس ہوتی ہے نا اپنی، یا نہیں ہوتے؟ چوائسز ہوتی ہیں. سم ٹائم چرچ میں کوئی ایک شخص، کسی کو ہٹ نہیں کرنا، کوئی ایک شخص اس لیول پہ نہیں ہوتا جتنا وہ لوگوں کو بتاتا ہے میں ہوں داتے میں کر دینا سی، میں ہوں داتے میں. آپ اس کی چوائس کو چیک کر سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو گلوریفائی کرے گا، خداوند کو گلوریفائی نہیں کرے گا، اپنے آپ کو جلال دے گا. تو جب ایک کام کے لیے کسی دوسرے کو کہا جائے گا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ یہ جگہ میں ہوں تو پھر ٹھیک سی. چوائس. لیکن جو شخص ہولی اسپرٹ میں سینسٹیو ہے، اس کو پتا ہے روح القدس کی نعمتوں سے کس شخص کو کہاں پہ خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے. آمین. تو 2 چیزیں اس نعمت کے ذریعے سے، کسی شخص کے بیہیویئر کے تعلق سے اور کسی شخص کی چوائس کے تعلق سے آپ کو بہت حد تک جاننے میں مدد ملے گی. اس نعمت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے. اس نعمت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ جواب آپ نے دیا. اس نعمت کا چرچ کے لیے یا چرچ میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آنسر غلط ہو جائے گھبرانا نہیں، آنسر اچھا ہو جائے تو پھر تکبر نہیں کرنا. جی، سب سے بڑا فائدہ ہم دوسروں کی
اس کے لیے اپنے متی 7واں باب ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر متی کی انجیل کا 7واں باب پڑھے تو یہاں اس کا آغاز ایسا سے ہوتا ہے, اے وجہ نہ کرو تاکہ تمہاری بھی تو خدا کا خوف کرنا ہے, ججمنٹ نہیں کرنے. ٹھیک ہے, ججمنٹ سیٹ پہ ایک ہی اتھارٹی والا بندہ بیٹھا ہے, پتا کون؟ میرا نام نہ لے جائے جی, کون ہے؟ خدا مجھ یسو. ٹھیک ہے, ہم نے جج نہیں کر, یسو نے کہا تہاڈا کام نہیں ہے, ہم جج نہیں کریں گے. یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ بھی یہ روح قدس کی نعمت کمال کی نعمت ہے, کسی نے جج نہیں کرنا. پتا بھی ہے تو اس شخص کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا چل جائے گا, روح قدس آپ کو بتا دے گا یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. یہ نہیں کہنا مینوں خدا نے دسیا, انہیں تو اپنی بیوی نے 2 چنڈا مار کے آیا. ججمنٹ ہو گئی نا, پھر نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ دعا کر, شفاعت کرنی. اوکے, ابھی جواب رہ گیا. ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے, کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ اس سے کسی شخص کی چوائس بہیویئر کے بارے میں پتا چلے گا. سو یو ول اپوائنٹ پراپر لیڈر فار پراپر پوزیشن. ویری گڈ. ابھی جو میرے نوٹس میں لکھا تھا وہ نہیں بات ہے. جی شاباش, سب سے بڑا فائدہ. بولیں بولیں بولیں. خداوند کی باتوں کو, اچھی بات ہے, تھوڑا سا اور بولیں کچھ, ابھی میں آپ کو بتانے والا. اچھا, کلیسیا چرچ کے لیے یہ ساری نعمتیں فائدہ پہنچانے کے لیے. آمین. یہ ساری نعمتیں, کیونکہ جب آپ نے 12ویں باب کا آغاز کیا تھا تو اس وقت یہی تھا, روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے. اچھا, اب نوٹ کر لیں موٹا سا, اس نعمت کا سب سے اہم فائدہ چرچ کی پروٹیکشن ہے. چرچ کی پروٹیکشن. چرچ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا, چور نہیں آتا. کسی زمانے میں ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اب نہیں ہے وہ ادھر. کسی زمانے میں وہ کہتے بھاجن نے جڑا لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مارنے, یہ مطلب نہیں آتا. میں کہا ہوندا, وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مینوں نہیں سمجھ آندی کہ چور نہیں آتا مگر چرانے. میں نے کہا جناب زبان دا مسئلہ تے دوسرا ہے کہ انگریزی جی بائبل جڑے انہوں بھی پڑھ لو, تے تیسرا ہے کہ ذرا دھیان نال پڑھ لو. آگے لکھا بھی ہے چور نہیں آتا مگر, اس کا مطلب ہے چور آتا ہے کس کام کے لیے؟ چرانے, مار ڈالنے, اور تو چور تو آئے گا, چرائے گا, مارے گا, ہلاک کرے گا. تو اگر چرچ کے پاس, پاسٹر کے پاس, کسی لیڈر کے پاس, کسی ایماندار کے پاس یہ نعمت کام کر رہی ہوگی تو پہلے ہی پتا چل جائے گا, وہ بندہ جو ہے وہ بتا دے گا کہ بھائی کام خراب ہونے لگا. چرچ پروٹیکٹڈ رہے گا. آمین, ہاللیلویا. سو یہ نعمت جو ہے کمال کی نعمت ہے. کیوں؟ آپ نے دیکھا, سنا, باتیں کی, کس نعمت کے ذریعے سے؟ اسی نعمت کے ذریعے سے. کسی شخص کے پیچھے ابلیس ہے, اس کا اپنا روح ہے, ذہن ہے, یا واقعی خدا نے کسی, آپ فوراً پتا چل جائے گا, آپ کو پتا چل جائے گا. کئی شخص لانڈے. ابھی ایگزامپل دیکھیں گے تھوڑی دیر میں. سو نوٹ کر لیا آپ نے, سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ چرچ
कि अदरवाइज चर्च जो है वो बास्केटबॉल की तरह या खिद्दू की तरह, गेंद की तरह उभरता फिरेगा, होना कुछ भी नहीं। लेकिन जब चर्च के पास ये गिफ्ट ऑपरेट करेगा तो फिर चर्च प्रोटेक्टेड होगा। आमीन। दूसरे साइड पर रूहों के इम्तियाज के साथ अलमियत का कलाम बाद में डिटेल के साथ देखें, कमाल का गिफ्ट है, क्योंकि एक मुकाशफाती नेमत है। चर्च की प्रोटेक्शन के लिए कमाल की नेमत है। रूहों का इम्तियाज, अलमियत का कलाम और चर्च की गाइडेंस के लिए वर्ड ऑफ विजडम है। क्योंकि अलमियत का कलाम जो है ये इंफॉर्मेशन देगा। सुन रहे हैं? वर्ड ऑफ नॉलेज क्या देगा? इंफॉर्मेशन। और वर्ड ऑफ विजडम इंस्ट्रक्शंस देगा। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए है। इंफॉर्मेशन पिछली बातें बताने के लिए है। और रूहों का इम्तियाज जब होगा तो आप गौर से देखेंगे, गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई शख्स खुदा की तरफ से बोल रहा है, इब्लीस की तरफ से बोल रहा है, या अपने तजर्बे से बोल रहा है। आपने सुना होगा, देखा होगा, मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है कि सर मैनू खुदा दे रूह ने तुहाडे को भेजा। मैं कहा पहले चाह पीओ, बाद मैं तुहाडी गल सुना। एक शख्स हमारे पास आज से कुछ 4 साल पहले आया, कहने लगे जी मैं सर आपके पास आया हूं, लोग बेटों को ढूंढते हैं, मैं बाप को ढूंढने आया। मैं तेरा बाप ही गवाचा होया। मैं खुल के गल कर, काका की लभना पे? कहते मैं रूहानी बाप की तलाश में। मैं होनी लभना, इथे तेनू लभना ही कोई नहीं। आज तक उसको नहीं मिला। क्यों? मुझे पता चल गया, उसको एंटरटेन किया गया, चाय पिलाई, गुफ्तगू की गई। अब मुझे पता चल गया, भाई वकार के साथ गुफ्तगू हुई, फिर हम डिस्कस करते हैं की हिसाब किताब है। कहते हैं भाई बंदा फराउतू ही है। कैसे पता चल जाता है? गुफ्तगू से हमें अंदाजा हो जाता है कि वो बंदा जो है क्या इमेज लेकर आया है और यहां से वो क्या लेकर जाएगा। सो आप जब इन नेमतों में मूव करेंगे, आप इस नेमत के जरिया से चेक कर लेंगे कि बंदा दुरुस्त है कि नहीं। यूहन्ना का खत जो है 4 बाब, उसकी पहली 3 आयात हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का खत पहला 4 बाब, 4 बाब और उसकी पहली 3 आयात। पहला यूहन्ना 4 बाब पहली 3 आयात। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। आमीन। हर रूह का क्या करना है? इतबार। हर रूह का इतबार नहीं करना। हम कहते हैं कि नहीं वो बंदा आया, वो बड़ा हलीम बंदा, वो ऐसा हलीम होएगा कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੀਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮ नहीं है, आद कुछ हो रही है। इसका मतलब क्या है? हर रूह का इतबार टेक टाइम। फैसला, कुछ फैसले ऐसे होते हैं क्विक, कुछ फैसले होते हैं टाइम। कुछ लोग जो हैं चर्च में इसलिए दाखिल होते हैं ताकि उनको कोई पोजीशन दी गई।
یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق نہیں کہ ہر بندہ جڑا انہوں فٹافٹ سیٹ دے دے. ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹیک ٹائم. روحوں کو آزماؤ. جو شخص اویلیبل ہے، ٹائم دیتا ہے، سنسیئر ہے، آپ کو پتا چل جائے گا، موٹیوز کا پتا چل جائے گا اگر آپ اس نعمت میں سینسٹیو ہے. سو یہ بڑا خوبصورت میسج ہے. پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی پہلی 3 آیات. دنیا میں 2 طرح کے دھوکے ہیں. آپ کہیں گے ہے ہی بڑے نے 2 سمجھ نہیں تو میں سمجھنا بڑا کمال ہو جائے. 2 طرح کے دھوکے ہیں. بتا سکتے ہیں یا میں ہی دسنا سارا کچھ؟ پہلا دھوکا کون سا؟ خدا کو. اچھا. اور ہاں وہ جو ہے نا وہ بتانا آپ. یہی جواب ہے. نمبر 1 نوٹ کر لیجئے. انسانی دھوکا. انسانی دھوکا، ہیومن ڈسپشن انگریزی میں. دھوکا دیتے ہیں کہ نہیں؟ بعض دفعہ خوابوں کے شہزادے دھوکا دے دیتے ہیں. وہ جرا چٹے گھوڑے پہ آتا نا وہ بھی دھوکا دیتا. لیکن مکاشفہ کی کتابیں ہیں نا، سفید گھوڑے پہ سوار شروع سے آیا وہ کون ہے؟ وہ یسوع نہیں ہے، وہ بہروپیہ ہے. 19ویں باب والا جو سفید گھوڑے پر ہے وہ یسوع ہے. جو پہلے نظر آتا ہے جب مہریں کھلنا شروع ہوتی ہیں وہ بھی سفید گھوڑے پہ ہے. وہ دھوکا دینے والا ہے، وہ دھوکے باز ہے. بعض دفعہ لوگ اس کو سفید گھوڑے پہ پڑھ کے نا تو سمجھتے ہیں کہ واہ واہ یسوع. اتھے یسوع نہیں، 19ویں باب والا وہ بھی سفید گھوڑے پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 طرح کے دھوکے. نمبر 1 ہیومن ڈسپشن. انسان کو دھوکا دیتا ہے. کیوں؟ انسانی روح ہے. نمبر 2 ابلیسی دھوکا، سٹینک ڈسپشن. جو ابلیس دھوکا دیتا ہے، شروع سے ہی اس نے دیا دھوکا. ہوا کو اس نے اپنی باتوں میں الجھا لیا. ابلیس کا یاد رکھیے سب سے بڑا ہتھیار دھوکا دینا ہے. اور ابلیس 2 طرح سے چرچ میں دھوکا دیتا ہے. 2 طرح کے دھوکے ہیں اور ابلیس کو ہم ذرا تھوڑا بتائیں گے. ابلیس 2 طرح سے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے. نمبر 1 چرچ، جو ابتدائی چرچ ہے اس کو بھی اس نے دھوکا دیا. یہ حوالہ ذرا پڑھ لیجئے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تیتس کا خط ہے، پہلا باب. تیتس کا پہلا عام خط ہے کہ نہیں؟ پہلا خط یہ کی ہے. ٹھیک ہے، تیتس کا خط جی پہلا باب ہے. 10ویں 11ویں 2 آیتیں ذرا دیکھیں. 10ویں 11ویں. تیتس پہلا باب 10ویں 11ویں 2 آیت. کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بےہودہ گو اور دغا باز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے. خاص کر مختونوں میں، یہ مطلب کیا ہے؟ خاص کر چرچ کے اندر. آگے سنیے. ان کا منہ بند کرنا چاہیے. یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں. کیسی باتیں سکھاتے ہیں؟ تباہ کس کو کرتے ہیں؟ سسٹر جی تھوڑے گھر وزٹ کرنا. سسٹر جی بھی تیار نہیں، آ جاؤ سر جی آ جاؤ. بڑی دیر ہوئی ساڈے وزٹ نہیں ہوا.
بس ایک طرف چائے کا کپ ہے اور دوسری طرف نشاط کالونی کے کباب ہیں. جیسا جیسا کباب کھائی جاندے نے اونج اونج چیزاں باہر آتے ہیں. باتیں کون سی ہو رہی ہیں؟ چرچ کیسے بنے گا؟ شائستہ باتیں، کلام کی باتیں، برکت کی باتیں. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ناجائز نفع کے لیے یہ بےہودہ باتیں کر کے سرکش لوگ ہیں. ان کے پیچھے جو ہے ابلیس کام کر رہا ہوتا ہے. گھروں کے گھر یہ تباہ کر دیتے ہیں. بہت ضروری ہے کیونکہ نیکسٹ منڈے سے ہماری ای ٹیم چرچ کے لوگوں کو وزٹ کرے گی. اور اگر جا کے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ گھر بڑھیں گے نہیں، گھر تباہ ہوں گے. آپ چرچ کے لوگ ہیں، بابرکت لوگ ہیں. بابرکت لوگوں کا کام ہے لوگوں کو برکت دینا. آمین. سو ابتدائی چرچ میں خاص طور پر وہ مختونوں کی بات کرتا ہے کہ مختونوں میں یہ کام ہو رہا ہے. جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں. دوسری بات، ابلیس لوگوں کو بہکاتا ہے. یہ اس کا بہت بڑا ٹول ہے. وہ لوگوں کو بہکائے گا. بہکائے گا کیسے؟ اور بہت سے لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. باتیں کیسی ہوں گی؟ چکنی اور چپڑی. نالے چوپڑیاں تے نالے دو دو. چکنی چپڑی باتیں سمجھتے ہیں؟ چکنی چپڑی بات ہوں تو تسی بچیاں دی گلاں بھی سمجھ آتے. جدوں بچہ کہے نا آئی لو یو تو سمجھو کہ انہوں کو کام ہے. کہنا تو کڈا کو بڑا 2 سال کا کہ 3 سال کا ہو گیا؟ میں کہ 2 سال کا. ایک دن وہ سنیا نو کہنڈے ماما آئی لو یو. میں کی کہنڈے کہنے لا یہ ہوں کام ہے ہوں کام دسے گا کی مطلب ہے کڈا کہ جگہ. کہتے جب اسے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے نا تو پھر کبھی وقار کو کہہ دے گا بابا آئی لو یو، کبھی مینو کہے گا. بعد پھر دسدا کہ میں چاہیے کہ ابلیس کے کام ذرا چیک کیجیے. وہ ایسے ورڈز استعمال کرے گا چکنے چپڑے، آپ سمجھیں کہ بڑا کمال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سم ٹائمز وہ ایسی ٹیسٹی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمال کی باتیں ہیں لیکن بعد میں کام خراب ہوتے ہیں. رومیو کا خاص ذرا کھولیے گا 17ویں آیت سے، خاص طور پر آخری باب 16واں باب 17ویں آیت سے. یہ پالوس رسول کے رومیو کے خط کے آخری کمال کے ورڈز ہیں. 17ویں آیت سے ذرا سنیے. رومیو 16واں باب 17ویں آیت سے، اب اے بھائیوں میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو. ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا. کیا حقیقت میں بتائیں، اگر لیڈر کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات آپ سے کرتا ہے تو کیا آپ منع کرتے ہیں؟ بھائی جی بس کرو، خدا دا خوف کرو. تاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا منہ ادھر ہی. بعض دفعہ بدلہ لینے کا اچھا ہیں سچی مچی ہور کی کیا سے وہ آدھا لگ گیا تو میں تین 2 گلاں میں 3 ہور سنانا وہ تو تمہیں سنیا ہی نہیں. پولس کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگوں کو تاڑ لیا کرو. جی آگے سنیے. کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں. جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں لیا اور ایک کپ چاہ دا. کیوں؟ باتیں سننی ہیں. اچھا ٹھنڈی تو نہیں ہو گئی؟ ہاں ٹھنڈ بڑی ہے، جنوری کا مہینہ فروری کا مہینہ، چلو ہور چاہ. کیوں؟ باتیں سننا چاہتے ہیں. اور آگے سنیے. اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں. سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں. جی 19ویں آیت.
کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو۔ ہاللیلویا، یعنی نیک سیرت رہنا ہے، بدی سے دور رہنا ہے۔ سو یہ بڑی سمپل سی انسٹرکشنز ہیں جو خدا کا بندہ پال دیتا ہے۔ پترس نے اس نعمت کا خصوصی استعمال کیا، بتا سکتے ہیں پترس نے کب کیا؟ اعمال کی کتاب میں ہنٹ ہے، حنانیہ، اور کیونکہ اس کو پتا چل گیا پیچھے کون ہے، اس نے اس کا استعمال کیا ہے، حنانیہ اور سپیرا۔ یہ صرف وہ والا نوٹ کر لیں کیونکہ آپ نے بچپن سے ہی اس کو سنا ہوا ہے۔ اعمال کی کتاب 5واں باب اور اس کی 3 آیات۔ انہوں نے پلاٹ بھیجا کیونکہ لوگ بھی پلاٹ بھیج رہے تھے، اپنی جائیدادیں بھیج رہے، کر کیا رہے تھے؟ شاگردوں کے قدموں میں رکھ رہے تھے۔ حنانیہ سفیرہ، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ کریں گے۔ یہ بچ جاتے اگر یہ نہ کرتے تو، نہ ہی پلاٹ بیچتے تھے نہ بچ جانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بیچا اور حنانیہ ایک پورشن گھر چھوڑ کر آیا ہے۔ پترس نے کوشچن کیا، کیسے پتا چل رہا ہے؟ خدا کا بندہ ہے نا، تازہ تازہ نعمت میں رول قدس ملے۔ دوسرے باب میں کیا بول رہا ہے؟ یہ کون سی نعمت استعمال ہو رہی ہے؟ غیر زبانیں مل رہی ہیں۔ 5ویں باب میں جب یہ بندہ پہنچتا ہے کون سی نعمت استعمال ہو رہی ہے؟ روحوں کا۔ اتنے رولا پایا ہوں، ایک بندے کو ایک ہی نعمت دو نہیں ہو سکتی۔ اب پترس اس نعمت کا استعمال کیا، علمیت کے کلام کی نعمت کا استعمال ہوا، اس کو پتا چل گیا، کوشچن کیا، اینے دی وکی؟ سچی مجھے بھائی جی اینے دی وکی؟ تو نے کیوں روح سے، خدا سے، 2 لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے، خدا سے جھوٹ بول، کیا ہوا؟ پھر دیر ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سسٹر جی بھی آ گئے، ہے نا، سسٹر جی بھی پہنچ گئی، انہوں نے بھی آ کے پوچھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بھی جواب، انہوں نے کہا آگے بندے لگے تو ہی نال چل، آ جا میرے بال میں، تیرا انتظار۔ اور کہ بندے لگے تو بھی نال چل، کٹھے ہی، کوئی تمہیں جدا نہ کرے، کٹھے ہی جاؤ۔ دونوں چلے گئے۔ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے ابلیس کا پلان، انسانی رویے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ پہلے تو کمیٹی نہ کر دے، اگر کمٹ کیا تو اس کو پورا کر۔ اس کا مطلب ہے یہ حنانیہ کی مینٹیلٹی، سفیرہ کی مینٹیلٹی والے لوگ آج بھی موجود ہیں، یہ مکے نہیں جائے گا، آج بھی موجود۔ نقصان الٹیمیٹلی ہوا۔ نعمت کون سی استعمال ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کو پیچھے چل گیا کہ نہ دے پیچھے کون ہے۔ ابلیس کا بہکاوا بھی ہے اور انسانی روح بھی ہے۔ کس نے ہیلپ کیا ہے؟ روحوں کے امتیاز کی نعمت نے۔ دھوکہ دیا گیا اور دھوکہ دینے والے ابھی ختم نہیں ہوئے، دھوکہ دینے والے آج بھی دھوکہ دیتے ہیں اور بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا، وہ بگڑتا چلا جاتا۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے گا بعد میں تاکہ یہ آپ کے نوٹس میں آ جائے۔ 2 تیموتھیوس ہے 3 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خدا کا بندہ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں اور بگڑتے چلے جاتے ہیں۔
اور اس طرح ایک اور بھی حوالہ نوٹ کر لیں، دوسرا یوحنا کا خط پہلا باب اور 7ویں آیت. مخالف مسیح کا پہلے بھی ہم نے حوالہ دیکھا ہے نا، کہ یہ گمراہ کرنے والے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ابھی چند مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا، یہ ہیڈنگ آپ نے نوٹ کرنا ہے. یسوع مسیح کی زندگی میں یہ گفٹ کام کرتا تھا. یسوع مسیح کی زندگی میں بھی یہ گفٹ کام کرتا تھا. حوالہ آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، آپ نے آلریڈی سنا ہوگا. متی کی انجیل کا 16واں باب 16ویں اور 17ویں 2 آیات ہے. یہاں پر خداوند یسوع نے کوشچن کیا شاگردوں کو، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ کمال کے جواب آنا شروع ہو گئے. کوئی ایلیا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نبیوں میں سے ایک کہتا ہے، کوئی یوحنا کہتا ہے. خداوند یسوع نے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے؟ جناب عالی جناب پطرس صاحب نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا، تو زندہ خدا کا بیٹا. تو یسوع نے کیا کہا؟ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کہی، مگر میرے باپ نے آسمان سے تجھ پر. پہچان کون رہا ہے؟ یسوع. کس کو پہچان رہا ہے؟ خدا کی روح کو پہچان رہا ہے کہ یہ پطرس دا کمال کوئی نہیں، یہ میرے باپ دا کمال. آمین. اج تسی کہہ کے ویکھو ہاں کہ جناب تہاڈا کوئی کمال نہیں، باپ نے تو ظاہر کیتے، انہوں نے کہا جا کام کر، میں انہیں دعا کر کے آیا. مانے گا ہی نہیں. پطرس کو کہا گیا تیرا کوئی کمال نہیں، تو کل تے کمال دی کر چھڑی وڈی کر دیتی. بٹ مائی فادر ہیز ریویلڈ unto you. تجھ پر میرے باپ نے ظاہر کیا. سو تھوڑی دیر میں حالات فرق ہو گئے جب یسوع نے بتایا کہ کس طرح سے ابن آدم کو پنش کیا جائے گا، دکھ دیا جائے گا. کہتے نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یسوع کہہ رہے ایسا ہوگا. وہ کہہ رہے نہیں ہوگا، اسی کن کٹ دیا گے، لتاں توڑ دیا گے. تو یسوع نے کیا کہا؟ اے شیطان، ایک ہی وقت میں ایک بندے پر خدا کا روح جو ہے کچھ ظاہر کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد یسوع کہتا ہے شیطان مجھ سے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جناب. اگر پطرس کو ایک ہی وقت میں خدا کا مکاشفہ ملا تو تھوڑی دیر میں کسی اور کا مکاشفہ بھی مل گیا. یہ وہ مکاشفہ ہے جو رکاوٹ والا مکاشفہ ہے. لیڈر کچھ کہتا ہے کہ جناب ہم 4 دن دعا کریں گے، نالے لگے اٹھ کے فون کھول کے کہتے ہیں پرسوں بارش ہونی بھی ہوندی تھی، ہوندے دعا چ کہڑی رکاوٹ ہے؟ ٹیمپریچر کٹ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ٹمکانا. یعنی خدا کا روح اگر کسی کو کچھ بتاتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ آمین. سم ٹائمز ہم رکاوٹوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ابھی تو کچھ دیر پہلے کہا گیا کہ خدا نے تجھ پر بات ظاہر کی ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے اے شیطان مجھ سے. اصل میں پطرس کو شیطان نہیں کہا، شیطان کو ہی شیطان کہا. پہلے مکاشفہ اوپر سے آ رہا ہے، اب مکاشفہ ادھر سے آ رہا ہے. جب مکاشفہ ادھر سے آیا تو اس کا یسوع نے ڈانٹا ہے شیطان مجھ سے. کون سی نعمت استعمال ہوئی ہے جناب؟ ایک ہی بندے میں. کبھی بھی یہ مت خیال کریں کہ ایک بندہ جو خدا کا مکاشفہ ظاہر کرتا ہے وہ ابلیس کا مکاشفہ ظاہر نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے. تو بی کیئرفل ایوری ٹائم. آپ نے الرٹ رہنا ہے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں.
ایک بہت بڑا نام ہے, شاید آپ نے سنا ہو نام ضرور, جو انٹرنیٹ, کتنے لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں؟ اور تھلے کرو آتا کتنے لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں؟ ویری گڈ, پریز دی لارڈ. اس سچ کے لیے شکریہ. ولیم برینم کا نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ میں کبھی کبھی بتایا ہے ولیم برینم. آپ نے نہیں سنا؟ سنے ولیم برینم, اسٹڈی کیجیے. یہ وہ شخص ہے جس کو خدا استعمال کرتا تھا. ہاللیلویا. یہ وہ شخص ہے جو یسوع کی منادی کرتا تھا. ایک دن یہ بڑے کروسیڈ میں منادی کر رہا ہے, اور ایک ٹریڈیشنل چرچ کے لوگوں نے ایک نوجوان کو استعمال کیا کہ انہیں گولی مارو. اسی طرح سے وہ پریچ کر رہا ہے, بالکل قریب آ کے 10 فٹ کے قریب سے ٹھا ولیم برینم. نام بتاؤں گا تو مائنڈ کر لیں گے کچھ لوگ, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ خود ہی آپ پڑھ لیں. گولی ماری گئی بالکل قریب سے, سیدھی گولی یہاں لگی, گولی نیچے. ہاللیلویا. ایتھے گولی بجی, گولی پیراں چ. ولیم برینم. فوٹوز لی گئی. یہاں آپ نے وہ دیکھا ہوگا رنگ جس کو تجلی کہتے ہیں. اس وقت وہ نیگیٹو والی تصویریں ہوتی تھیں جنہوں کہتے ہیں فلم تو دے ہو, تو تصویریں بنتی تھیں. تصویر بنائی گئی اور اس کے اوپر ایک رنگ بنا ہوا. ہاللیلویا. لیکن اس کے بعد ہاللیلویا فرق ہو گیا. اس شخص کی شہرت ہوئی پوری دنیا میں. ایک وقت آیا کہ یہ ہوئی بندہ ہے جنہیں تے گولی نہیں اثر نہیں سی کیتا, گولی تھلے ڈگ پہ, جس کے سر پہ تجلی رہتی تھی جب وہ پریچ کرتا تھا, خدا کی حفاظت ہوتی تھی. یہی بندہ جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, میرے پاس پڑھی ہوئی, ایسی ایسی باتیں اس نے لکھی ہیں جس کا وجود بائبل کے خلاف. یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ قائن جو ہے یہ آدم اور حوا کی اولاد نہیں, بلکہ قائن جو ہے حوا اور ابلیس کی اولاد. سمجھ آ گئی؟ ناجائز تعلقات کو اس نے کہا. نام کیا ہے؟ یاد رکھنا ہے, اسٹڈی کیجئے گا کبھی. یہ تعلیم کی باتیں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور آج یہ چرچ پوری دنیا میں اسی لیگیسی کو لے کر چل رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا جناب. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. غیر زبانیں بھی چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, معجزے بھی ہو رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, ٹمکانا ہو رہا ہے, لیکن یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس نے پھر ایسی فاؤنڈیشن رکھی ہے کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف راغب کر دیا. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر رہا جائے, لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, ہمیں بظاہر چیزیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اینڈ پہ موت ہوتی ہے. بی کیئرفل. ہر روح کا اعتبار پاسٹر ایلون تے بھی اعتبار نہیں کرتا. جی اینے روحانی نہیں بننا. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کو پڑھنا ہے کہ لکھی بھی ہے نا, کہ آپ نہیں مارن دے. آپ کو میں نے نام بتا دیا ولیم برینم, تو میں کہا جی وہ انگریز کا نہ ہے, تانوں کی پتہ لگنا, نہ چاڑ دے فلسفہ چاڑ دے, انہوں کی پتہ لگنا. ولیم برینم یاد رکھیں, جو نیٹ یوز کرتے ہیں آپ کو اس کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی, لٹریچر بھی مل جائے گا. ایک دفعہ اس کا شاگرد آیا, 2001 کی بات, 2001, ہمارے استاد محترم علی جناب
डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, उन्होंने इनवाइट किया। इस बंदे ने बाइबल को हाथ लगाए बगैर पैदाइश की किताब से मुकाशवा तक ऐसे ये गुजरा, कमाल कर दिया। तो मैंने, एक और हमारे उस्ताद थे, उनको मैंने कहा बंदा यदि डॉक्टरिन फर्क लगे, कहने पता लग गया थानू? मैं पता लग गया। तो मैं उस्ताद होना नहीं पता लगा, उन्होंने जनाब ने स्टेज पे चाड़े होया, कहने उन्होंने नहीं पता चला होगा, इसलिए तो उनको स्टेज पे चढ़ा दिया, अदरवाइज वो तो बड़े सख्त हैं टीचर इस मामले। सो इसलिए मैं कहता हूं कि हम डॉक्ट्रिन्स को जरूर चेक करें, डॉक्ट्रिन ठीक है कि नहीं। रूहों का इम्तियाज जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नेमत है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो कमाल का इस्तेमाल है। और मैं समझता हूं जैसे खुदावंद यीशु की जिंदगी में, पतरस की जिंदगी में ये इस्तेमाल होता था, उसी तरह से हमारी जिंदगी में यीशु ने भी बदरूहों को झिड़का है, डांटा है। मरकस 9:25 बाद में पढ़ लीजिएगा। हमें पुराने अहदनामा में भी ये नेमत काम करती हुई नजर आती है। अलीशा का जमाना है, सिर्फ आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। ये हवाला नोट करें, बाद में जरूर पढ़िएगा। दूसरा सलातीन 6 बाब 16वीं और 17वीं। जब अलीशा के अंबियाजादे जो हैं, उन्होंने देखा कि मुखालफ फौज जो है वो बड़ी है, तो अलीशा ने क्या कहा, उसके लिए दुआ की और खुदा से कहा कि इसकी आंखें, कौन सी आंखें? रोहान ए वाली ते खुली है ऑलरेडी, क्योंकि इन अखा ना वेख के आए सी, बड़ा रश है। फिर अंदर वाली आंखें खुली, यानी रूहानी आंखें। तो जब उसने रूहानी आंखें खोली उसकी खुदा ने, तो फिर उसने देखा कि राती रथ ने, आतशी रथ, जेडे कि पहला नजर नहीं सी आ रहे, इन आंखों से नजर नहीं आ रहे, रूहानी आंखों से वो नजर आए। और अलीशा ने उससे पहले कह दिया था, हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। कैसे? अलीशा देख रहा है, वो नहीं देख रहा। आज जो सेंसिटिव लीडर्स हैं, जब वो ये बात करते हैं खुदा मार्च के महीना में ये काम करेगा, तो जो सेंसिटिव हैं वो कहेंगे आमीन, तो जो सेंसिटिव नहीं है वो कहेंगे ना खाची मार देती। क्यों? बिलीव नहीं करते। अलीशा ने कहा हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से, और साबित हुआ। जब आंखें खुली तो देखो सच्ची मुची हमारे साथ वाले ज्यादा। आपके साथ खुदा की बरकतें, खुदा के फरिश्ते मौजूद हैं। ज़बूर 34 के मुताबिक यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर एक एक फरिश्ता भी साढ़े कोल खैमाजान है, तो कितने हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आमीन। सो पुराने अहदनामा में हमें एक और रेफरेंस मिलता है, यशाया 6 बाब, बड़ा पॉपुलर हवाला है। यशाया ने खुदा के तख्त को देखा। छठा बाब और उसकी पहली आयत, खुदा के तख्त को देखा। किस तरह से? इसी नेमत के वसीला से। एक हवाला आपके सामने रखना चाहूंगा, जरा पढ़िएगा। नए अहदनामा में एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। अमाल की किताब का 16वां बाब 16वीं आयत। ये आवाज बता रही है कि टाइम हो गया। अमाल की किताब 16वां बाब 16वीं आयत। 16 जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। जी आगे भी सुनिए। वो पलूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पलूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। सुनिएगा। जब उसके मालिकों ने देखा, ठीक है, ये लड़की
جس نے پولوس کو بہت تنگ کیا، کیا کرتی تھی؟ پیچھے آتی تھی. کیا میسج کتنا اچھا میسج ہے کہ یہ خدا تعالی کے بندے تمہیں نجات کی راہ، کس کو؟ تمہیں، منو نہیں، تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. کوئی میسج میں کوئی غلطی ہے اس میں؟ کوئی فالٹ ہے؟ کوئی نہیں. میسج از ویری گڈ. میسج تو دے رہی ہے کہ یہ نجات کی راہ بتاتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. لیکن یہ اصل میں غیب دان روح ہے جو اپنے مالکوں کے لیے ناجائز کمائی کا ذریعہ تھے. جب آپ میسج دیں، اچھی دعا کریں، کمال کی غیر زبانیں بولیں، اور اگر آپ کو کوئی شخص یہ آگے کہے کمال کر دیتا تو ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آج ہی تو ہاں کمال کر دیتا. چیک کریں کہ کون کہہ رہے ہیں. یسوع کو جلال مل رہا ہے یا آپ کو جلال مل رہا ہے؟ پاسٹر ڈیوڈ آ رہے ہیں نیکسٹ منتھ. ہاں ایسے مہینے بعد فروری چڑھ گیا. جب وہ میسج دیتے ہیں تو اکثر میسج ڈلیور کر کے باہر چلے جاتے ہیں، یہ جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. پاسٹر بکار نے پوچھا کہ آپ فوراً آ جاتے ہیں؟ کہتے پھر لوگ آ کے فٹافٹ آ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں آج کلام بڑا زبردست ہے. کہتے ہیں یسوع کو جلال ملنا چاہیے. لوگ مجھے جلال دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بدروح جو ہے، غیب دان ہے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی آواز سنو، بڑا کمال دا کم کرن دے. وہ نجات کے بارے میں بتاتی ہے. پلوس جج کر گیا کہ یہ ڈیلی اس کی روٹین تھی. پلوس جج کر گیا کہ اس کے اندر کوئی اور ہے، اس کے اندر یسوع نہیں ہے. پلوس نے ڈانٹا، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے، اور اگر کوئی آج کا بندہ ہوتا تو کیا کہتا؟ سانو کہڑا نقصان کرنے، ساری تعریف ہی کرن دے کرن دے. چیک کریں کہ جو تعریف ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے یا کسی اور جگہ سے ہو رہی ہے. بی کیئرفل. سو روحوں کے امتیاز کی نعمت کی بدولت آپ جان جائیں گے کہ جو بندہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، خدا ہے، ابلیس ہے، یا اس کی اپنی روح ہے. آمین. اگلی دفعہ ہم المیت کا کلام دیکھیں گے اور ہوپ فلی روحوں کے امتیاز کے تعلق سے آپ کو کافی باتیں سمجھ